رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ عدن اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کل وہ آ رہا تھا۔ 5 سال، 5 طویل سال بیت گئے تھے اور ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس نے عدن سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عدن، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹی۔ بیگم ظاہرہ دروازے پر کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھی۔ جی امی، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ عدن نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں پریشان ہو۔ کل صحیح آ رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ آخر تمہارا منگیتر ہے وہ، بچپن کا نکاح ہے تم دونوں کا۔ بیگم زہرا نے قریب آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عدن کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ منگیتر؟ امی، کیا منگیتر ایسے ہوتی ہے؟ 5 سال پہلے جب وہ گیا تھا تو کیا اس نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا وہاں جا کر اسے ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ ایک خط، ایک فون؟ کہ میں اتنی بھی اہم نہیں تھی؟ بیٹا، وہ وہاں پڑھائی اور کام میں مصروف تھا۔ تم تو جانتی ہو عالم بھائی صاحب کتنے سخت مزاج ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ صہیب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ بیگم زہرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مصروفیت اتنی بھی نہیں ہوتی امی کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ خیر، اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آ رہا ہے، اپنی مرضی سے گیا تھا اور اپنی مرضی سے واپس آ رہا ہے۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عدن نے رخ موڑ لیا۔ ایسا مت کہو عدن، کل سب بہت خوش ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ بیگم ظاہرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن عدن کے دل کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ اگلی صبح گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ باورچی خانے سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ عالم صاحب، جو گھر کے بڑے تھے، خود سب کاموں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا 5 سال بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ ارے عدن، تم ابھی تک یہیں ہو؟ جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ، صہیب کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا۔ اس کی چچی صہیب کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ عدن نے ایک بے دلی سے مسکراہٹ دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک سادہ سا سفید رنگ کا جوڑا پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور نیچے صحن میں شور مچ گیا۔ آ گیا، صہیب آ گیا۔ عدن کی دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رکی، پھر تیز ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ایک لمبا کسوتی بدن والا نوجوان گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک، لیکن اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد لگ رہا تھا۔ وہ صہیب عالم تھا، جس کے نام کے ساتھ عدن کا نام بچپن سے ہی جڑا تھا۔ وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے سب اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ کوئی اسے گلے لگا رہا ہے تو کوئی اس کی بلائیں لے رہا ہے۔ صہیب سب سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار گھر کی بالکنی اور کھڑکیوں کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب شور کم ہوا تو عدن نے دھیمے قدموں سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ سامنے سے صہیب کھڑا تھا، جو شاید اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ صہیب نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی طرف تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن عدن کی نظریں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں۔ کیسی ہو عدن؟ صہیب نے آخر کار خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں اب پہلے جیسی اپنائیت تھی، لیکن ایک جھجک بھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا۔ عدن نے انتہائی رسمی لہجے میں جواب دیا اور اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ عدن، رکو، صہیب نے اسے پکارا۔ عدن رکی، لیکن اس کی طرف نہیں مڑی۔ جی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ صہیب نے براہ راست پوچھا۔ عدن نے مڑ کے اسے دیکھا۔ ناراضگی کے لیے تعلق ہونا ضروری ہے صہیب صاحب، اور ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جو ناراضگی کی بنیاد بن سکے۔ آپ مہمان ہیں، آرام کیجیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ صہیب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی، لیکن عدن کا یہ سرد رویہ اس کے دل میں ایک چبھن پیدا کر گیا تھا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا تھا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، لیکن عدن کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ صحیح بیٹا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب تو تم واپس آ گئے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب جلد از جلد گھر کی خوشیاں مکمل کی جائیں۔
आलिम साहब ने निवाला तोड़ते हुए कहा। सब जानते थे कि उनका इशारा सैयब और अदन की शादी की तरफ है। सैयब ने एक नज़र अदन पे डाली, जो सर झुकाए अपने प्लेट में चम्मच हिला रही थी। जी अब्बा, जैसा आप बेहतर समझें। मैंने वहाँ का सारा काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं यहीं रहकर अपना कारोबार संभालूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम अगले हफ्ते की तारीख पक्की समझें? चची ने जोश से पूछा। इतनी जल्दी क्या है? अदन की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। उसने सर उठाया और बराह रास्त आलिम साहब की तरफ देखा। बड़े अबू, अभी तो सैयद भाई वापिस आए हैं, उन्हें यहाँ के माहौल में ढलने दे और मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। शादी कोई खेल तो नहीं है। पूरे दस्तरखान पर सन्नाटा छा गया। आलिम साहब ने हैरत से अदन को देखा, क्योंकि वो हमेशा उनकी हर बात मानती आई थी। बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम दोनों का निकाह तो बचपन में हो चुका है। अब सिर्फ रुखसती की बात है। आलिम साहब ने नरमी से कहा। निकाह जब हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी बड़े अब्बू। मुझे इस रिश्ते की समझ नहीं थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। क्या एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? सही अपनी अपनी मिठियां भींच ली। उसे अदन की हर बात एक तीर की तरह लग रही थी। अदन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो हम सबकी खुशी इसी में है। उसके बाप ने उसे टोका। मैं किसी की खुशी के खिलाफ नहीं हूँ अब्बा, लेकिन मेरी अपनी भी तो कोई पसंद नापसंद है। क्या मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? अदन की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से उठकर चली गई। सैयद भी उठ खड़ा हुआ। अब्बा, परेशान ना हो, मैं अदन से बात करूंगा। शायद वो अभी जज्बाती हो रही है। वो अदन के पीछे लॉन में आया। वो एक बेंच पर बैठी रो रही थी। अदन, क्या हम बात कर सकते हैं? सहीब ने करीब आकर धीमे से पूछा। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अदन ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। बात बहुत है अदन, बस तुम सुनना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भुला दिया था। तुम्हें लगता है कि इन 5 सालों में मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। सहीब ने उसके सामने बैठते हुए कहा। आपकी अमल ने तो यही बताया है सहीब साहब। अगर आपको मेरा ख्याल होता तो क्या आप एक बार भी फ़ोन नहीं कर सकती थी? क्या आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ आपके इंतज़ार में अपनी जवानी के बेहतरीन साल गुजार रही हूँ? मैं तुम्हें इस जदोजहद में शामिल नहीं करना चाहता था अदन। मैं वहाँ एक छोटे से कमरे में रहता था। दिन में 2-2 नौकरियाँ करता था ताकि जल्दी से इतना पैसा कमा सकूँ कि तुम्हें वो ज़िंदगी दे सकूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। मुझे पैसा नहीं चाहिए था सैयद। मुझे आपका वक्त चाहिए था, आपकी तवज्जो चाहिए थी। मुझे ये एहसास चाहिए था कि कोई है जो मेरा भी सोचता है। लेकिन आपने तो मुझे एक बोझ समझा, जिसे बस आखिर में आके उठाना था। अदन की बातें सुनकर सैयद खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी कुर्बानी समझ रहा था, वो अदन के लिए एक अजियत थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत था? उसने धीमी आवाज में पूछा। गलत या सही का फैसला मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं इस तरह के रिश्ते में खुश नहीं रह सकती जहाँ बातचीत ही ना हो। अदन उठकर अंदर चली गई और सैयद वहीं तन्हा अंधेरे में खड़ा रहा। उसे अब समझ आ रहा था कि ये फासला 5 सालों का नहीं था, बल्कि जज्बाती तौर पर वे एक दूसरे से मीलों दूर हो चुके थे। अगली सुबह हवेली का नक्शा ही बदला हुआ था। सैयद की वापसी की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी थी। गांव और शहर के करीबी इलाकों से रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। गाड़ियों के हॉर्न, बच्चों का शोर और औरतों की ऊंची आवाजों में कहके हवेली में जैसे मेला लग गया था। अदन अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने अपना दुपट्टा दुस्त कर रही थी जब उसे बाहर से अपनी कजिन सारा और निमरे की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों सैयब की वापसी पर कुछ ज्यादा ही पुरजोश थी। तुमने देखा निब्रा, सैयब भाई तो बिल्कुल बदल गया है। कितने हैंडसम लग रहे हैं अब, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। सायरा की आवाज में छुपी चाशनी अदन को अंदर तक चुभ गई। हाँ भाई, सुना है वहाँ उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार है और गाड़ी भी बहुत शानदार ली है। अदन की तो किस्मत ही खुल गई, बैठे बिठाए इतने बड़े घर की मालकिन बन गई। निम्रा ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में तारीफ से ज्यादा हसद था। अदन एक लंबा सांस लिया और दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसे देखते ही दोनों कजिन्स के चेहरे की तासुरात बदल गई। अरे अदन, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मुबारक हो भाई, तुम्हारे शहजादा तो वापिस आ गए। सारा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। शुक्रिया, लेकिन वो सिर्फ मेरे नहीं, इस घर के बेटे हैं। अदन ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नीचे बड़े हॉल में मर्दों की महफिल जमी थी। आलिम साहब और उनके भाइयों के साथ गांव के मुअज्जिन बैठे सैयद से उसके काम और बाहर के हालात पूछ रही थी। सैयद सफ़ेद शलवार कमीज और सियाह वास्केट में बेहद बावकार लग रहा था।
وہ سب کے سوالوں کا بہت ہی تحمل سے جواب دے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی کہ جیسے ہی عدن نیچے آئے سہیب کی نظریں اس پر جم گئی۔ عدن نے سب کو سلام کیا اور کچن کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس کی تائی جان نے اسے روک لیا۔ عدن بیٹی ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، اب تو تمہارے بھی لاڈ اٹھانے کے دن آ گئے ہیں۔ کیوں سہیب بیٹا، اب ہماری بیٹی کو زیادہ انتظار تو نہیں کرواؤ گے نا؟ تائی جان نے شرارت سے کہا تو پورے ہال میں کہکا گونجا۔ سیب نے ایک نظر عدن پہ ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ تائی جان، شادی تو ہونی ہی ہے جب سب کی مرضی ہوگی، سیب نے بہت ہی سنبھل کر جواب دیا۔ سب کی مرضی کیا، بس اب ایک تاریخ ہی طے کرو، ہم سب تو تیاریوں کے لیے بےتاب ہیں۔ ایک دور کی خالہ نے مداخلت کی۔ ویسے سیب، وہاں باہر کوئی لڑکی تو پسند نہیں آئی تمہیں؟ سنا ہے وہاں کی لڑکیاں بہت ہی تیز ہوتی ہیں۔ اس سوال پر ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سارا اور نمرا جو وہیں صوفے پر بیٹھی تھی بڑی دلچسپی سے سیب کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ سیب مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں گہرائی تھی۔ خالہ جان، جس کی زندگی میں عدن جیسی لڑکی کا نام بچپن سے ہی جڑا ہو، وہ کہیں اور نظر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس جملے نے جہاں عدن کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کی، وہیں سارا اور نمرا کے چہرے پر 12 بج گئے۔ عدن نے ایک لمحے کے لیے سیب کو دیکھا، لیکن وہ فوراً ہی اپنی نظریں چرا لیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ سیب یہ سب صرف دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات! عالم صاحب نے فخر سے اپنی بیٹی کا کندھا تھپ تھپایا۔ کچھ دیر بعد جب مرد حضرات باہر باغ میں چلے گئے تو عورتوں کی محفل کچن اور ڈرائنگ روم میں سج گئی۔ عدن چائے کی ٹرے لیے جیسے ہی وہاں پہنچی سارے نے اسے گھیر لیا۔ عدن، سچ بتانا، سیب بھائی تمہارے لیے وہاں سے کیا لائے ہیں؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ، سنا ہے باہر کے پرفیوم اور زیورات بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ سارے نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں دیا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، عدن نے سادگی سے کہا۔ اوہ، شاید وہ بھول گئے ہوں گے، اتنا وقت انسان باہر رہے تو اپنوں کی پسند ناپسند بھول ہی جاتا ہے۔ نمرا نے زہر اگلتے ہوئے کہا، یا پھر شاید انہیں لگا ہو کہ تم وہی پرانی عدن ہو جسے کچھ بھی دے دو وہ خوش ہو جائے گی۔ عدن کو ان کی باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسے نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کے وقت جب مہمان کچھ کم ہوئے تو عدن صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سیب وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ تمہیں ان لوگوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، ان کا کام ہی بولنا ہے، سیب نے قریب آ کر کہا۔ عدن نے پائپ ایک طرف رکھا اور اس کی طرف مڑی۔ مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگ رہا، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ سب کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ جھوٹ؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ سیب نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے خالہ جان سے کہا کہ آپ کی نظر کہیں اور نہیں اٹھی۔ سیب صاحب، 5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ نے وہاں کیسی زندگی گزاری؟ کون آپ کے ساتھ تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن یہاں سب کے سامنے پارسائی کا لبادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیب کے چہرے پر سختی آ گئی۔ عدن، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری نیت پہ شک کرنا زیادتی ہے۔ میں نے وہاں جو دن گزارے ہیں وہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ کیوں ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا؟ عدن کی آواز میں درد تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں وہی پرانی بات کہ آپ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ عدن نے اس کی بات کاٹی۔ صحیح، رشتے بوجھ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، بوجھ چھپانے کے لیے نہیں۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی سے باہر رکھا اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک دم سے سب مان لوں۔ اسی دوران سارا وہاں سے گزری اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر رک گئی۔ اوہ، معاف کرنا، میں نے مخل کیا، میں تو بس اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ کوئی بات نہیں سارا، ہماری بات ختم ہو چکی تھی۔ عدن یہ کہہ کر تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ سیب نے ایک گہرا سانس لیا۔ سارا اس کے قریب آئی اور بڑے پیارے انداز میں بولی، سیب بھائی، عدن تھوڑی ضدی ہے، بچپن سے ہی ایسی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اسے منانا مشکل کام نہیں ہے، ویسے آپ کو کوئی مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ سیب نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔ شکریہ سارا، لیکن میں اپنے منگیتر کو خود سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سارا پیر پٹکتی رہ گئی۔ اسے سیب کا یہ دو ٹوک انداز بالکل پسند نہ آیا تھا۔ رات کو جب سب سونے کی تیاری کر رہی تھی تو عالم صاحب نے سیب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ عدن کچھ کھچی کھچی سی ہے، کیا بات ہے؟ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک تو ہے نا؟ عالم صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ابا، سب ٹھیک ہے، بس وہ تھوڑی ناراض ہے، میں اسے منا لوں گا۔ دیکھو بیٹا، عدن اس گھر کی عزت ہے، اس نے 5 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اس کی ناراضگی حق بجانب ہے،
लेकिन उसे इस हद तक ना ले जाने देना कि रिश्ता ही टूट जाए। तुम्हारी ताई और बाकी रिश्तेदार बातें बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान की बात बाहर निकले। मैं जानता हूँ अब्बा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कायल कर सकूं। सैयद अपने कमरे में वापस आया तो उसका दिमाग घूम रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वापसी पर उसे इतनी महाजों पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ अदन की खामोश दीवार थी, तो दूसरी तरफ खानदान वालों की नजरें और हसद। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अदन के कमरे की रोशनी अभी तक जल रही थी। उसने सोचा कि क्या वो जाए और एक बार फिर बात करने की कोशिश करे, लेकिन फिर रुक गया। उसे पता था कि अभी अदन के जख्म हरे हैं और उसे मरहम लगाने के लिए वक्त और सब्र की जरूरत है। अगले दिन एक बड़ी तकरीब थी। पूरे गांव की दावत थी। ये सैयब की वापसी का जश्न था, लेकिन सैयब जानता था कि ये जश्न उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कल अदर ने सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाने का सोच रखा था। अगले दिन हवेली का नज़ारा देखने वाला था। सुबह सवेरे ही सहन में बड़े बड़े देगचे चढ़ चुके थे और बावर्चियों की फौज सफर मोच अपने काम में मगन थी। गांव भर की दावत थी और आलिम साहब ने इसमें कोई कसर न उठाने का फैसला किया था। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर रंग बिरंगी झंडियां लगी थी और मेहमानों की आमद का सिलसिला फजर के बाद से ही शुरू हो गया था। अदन रात भर सो नहीं सकी थी। उसके जहन में बार बार सैयब के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि उसने जो कुछ किया सिर्फ उसके लिए किया। लेकिन क्या मोहब्बत सिर्फ मुस्तकबिल संवारने का नाम है? क्या हॉल की तन्हाई और वो उदास शामें कोई मायने नहीं रखती थी? वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि निम्रा और सारा धड़ धड़ाती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। अरे अदन, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? नीचे देखो जरा, क्या हंगामा मचा है। पूरा गांव उमड़ आया है सैयब भाई को देखने के लिए। सारा ने चहकती हुई कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो अदन को कभी अच्छी नहीं लगी। मैं आ रही हूँ, बस जरा ये काम खत्म कर लूँ। अदम ने एक किताब की तरफ इशारा किया जो वो महज दिखावे के लिए खोले बैठी थी। काम छोड़ो और ये देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए जोड़ा भेजा है। वो चाहती हैं कि आज तुम सबसे अलग नजर आओ। आखिर सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। निम्रा ने एक भारी काम वाले सूट बेड पर रखते हुए कहा। अदन ने उस जोड़े को देखा। वो शौक सुर्ख रंग का था, जैसा कि दुल्हनें पहनती हैं। उसने एक लंबा सांस लिया और कहा, निम्रा, मैं आज कुछ सादा पहनना चाहती हूँ। ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, क्या तुम्हें डर है कि कहीं सैयद भाई तुम्हें देखकर दोबारा से दीवाने ना हो जाए? सारा ने तंजिया कहकर लगाया। वैसे मैंने सुना है कि शहर से कुछ खास मेहमान भी आ रहे हैं। सैयद भाई की कुछ कारोबारी दोस्त और उनकी बेटियां। सुना है वो लोग बहुत ही जदीद ख्यालात के मालिक हैं। अतः ने सारी की बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन हुई। कई सैयब के वहाँ भी ऐसे दोस्त थे। क्या वो उन लड़कियों के साथ वक्त गुजारता रहा था जब वो यहाँ उसके साथ एक फ़ोन की मुंतजिर रहती थी? नीचे हॉल में कदम रखते ही अदन को शोर व गुल का एहसास हुआ। हर तरफ लोग ही लोग थे। मर्द हजरात बाहर शामियाने में थे, जबकि औरतें अंदरूनी दालान और कमरों में बैठी बातें कर रही थी। अदन किचन की तरफ बढ़ी ताकि अपनी अम्मा का हाथ बटा सके, लेकिन रास्ते में उसे सैयब मिल गया। सैयब आज काली शेरवानी में बेहद वजीहा लग रहा था। उसके बालों की तरतीब और उसका पुरएतमाद अंदाज किसी शहजादे से कम नहीं था। उसे देखते ही अदन के कदम खुद ब खुद रुक गए। अदन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सैयब ने करीब आते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वही रौब था जो 5 सालों में ज़रा भी कम नहीं हुआ था। मुझे क्यों? आपको तो मेहमानों के पास होना चाहिए। अदन ने नज़रें नीचे कर लीं। मेहमान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कल रात जो तुमने कहा, मैं उस पर सोचता रहा हूँ। सैयब ने उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश की। सैयब भाई, ज़रा बाहर आए, अब्बा बुला रहे हैं। एक छोटे कज़न ने आकर सैयब का हाथ खींचा। सैयब ने एक बेबस नज़र अदन पर डाली और वहाँ से चला गया। अदन वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता था जो बहुत अहम था, लेकिन वक्त ने फिर से उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी। दोपहर के खाने के बाद जब थोड़ी फुर्सत मिली तो हवेली के ऊपरी हिस्से में नौजवानों की महफिल जमी। सारा, निम्रा, अदन और चंद दूसरी कजन्स वहाँ बैठी चाय पी रही थी। वहाँ गुफ्तगू का रुख फिर से सैयब की तरफ मुड़ गया। सैयब भाई, सच बताएं, क्या वहाँ की लड़कियाँ वाकई इतनी खूबसूरत होती हैं जितनी फिल्मों में दिखाई जाती हैं? एक कज़न ने शरारत से पूछा। सैयब, जो वहीं एक कुर्सी पर बैठा फ़ोन देख रहा था, मुस्कुराया। खूबसूरती खूबसूरती तो हर जगह होती है, लेकिन जो बात अपनी मिट्टी और अपने लोगों में है, वो कहीं और नहीं। वाह, क्या जवाब दिए हैं! निम्रा ने ताली बजाई। लेकिन अदन तो कहती है कि आप बदल गए हैं। उसे तो लगता है कि आप उसे भूल ही गए थे। अदन का रंग फक हो गया। उसने निम्रा को गुस्से से देखा।
लेकिन इमरान ने अनजान बनकर चाय का सिप लिया। सैयब की नज़रें अदन पर ठहर गईं। एक लम्हे के लिए वहां खामोशी छा गई। भूलना इतना आसान नहीं होता निमरा, खास तौर पर जब आपकी जड़ें इस मिट्टी में हों। सैयब ने बहुत ही धीरज से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक तपिश थी जो सिर्फ अदन महसूस करती थी। शाम होते होते हवेली में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सैयब की ताईजान और कुछ दूसरी बड़ी बुढ़ियां एक कमरे में बैठी सरगोशियां कर रही थी। अदन वहां से गुजर रही थी कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। मैं तो कहती हूँ आलिम भाई को अब देर नहीं करनी चाहिए। लड़की जवान है और अब तो सैयब भी आ गया है। अगर अब शादी ना हुई तो लोग बातें बनाएंगे। ताईजान की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन आपने देखा नहीं अदन का रवैया, वो तो जैसे सैयब को पहचानती ही नहीं। मुझे तो शक है कहीं उसका दिल कहीं और तो नहीं लग गया। दूसरी खातून ने जहर अफशानी की। अदन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वहीं साकित खड़ी रह गई। उस पर ये इल्जाम, उसने तो 5 साल सिर्फ एक ही शख्स का नाम अपने दिल में बसाए रखा था और वो आज उस पर शक किया जा रहा था। वो गुस्से और दुख की हालत में वहां से भागी और हवेली की छत पर चली गई। वहां अंधेरा था और हल्की हवा चल रही थी। वो मंदिर से लग कर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इंसाफ तो देखो, जिसने इंतजार किया वही गुनाहगार ठहरी। वो अपने आप से बड़बड़ाई, रोने से मसला हल नहीं होती अदन। वो चूंकि पीछे सैयब खड़ा था, वो कब वहां आया उसे पता ही ना चला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे जाएं, आपको सब ढूंढ रहे होंगे। अदन ने जल्दी से अपने आंसू पूछे। मैंने सब सुन लिया है जो ताईजान कह रही थी, सैयब ने उसके करीब आकर कहा। अदन की सिसकियां बंद हो गई, लेकिन उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तो फिर आपको खुशी हुई होगी। सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ। मुझे दुख हुआ अदन, इस बात का नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस बात का कि तुमने मुझे इतना बेगाना समझ लिया कि अपने दिल का हाल भी नहीं बता पाती। सैयब की आवाज में एक अजीब सा डर था। दिल का हाल? क्या हाल बताऊं? ये कि मैं रोज मरती थी, ये कि जब गांव की दूसरी लड़कियों के खत आते थे तो मैं छुपकर रोती थी क्योंकि मेरा नाम जिससे जुड़ा था उसे मेरी याद तक नहीं आती थी। सैयब ने एक कदम आगे बढ़ाया। अदन, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। ये देखो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बटवा निकाला और उसमें से एक बुसीदा सा कागज निकाला। वो अदन की एक पुरानी तस्वीर थी जो उसने 5 साल पहले खींची थी। ये तस्वीर हर वक्त मेरे पास रही। जब मैं वहाँ अकेला था तब ये तस्वीर ही मेरी हिम्मत बंधाती थी। मैं तुम्हें पैगाम इसलिए नहीं लिखता था क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ दुख और तकलीफें थी। मैं चाहता था कि जब मैं लिखूं तो सिर्फ खुशियां लिखूं। अद्य ने वो तस्वीर देखकर उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन फिर उसे उन औरतों की बातें याद आ गई। सैयद, अब बहुत देर हो चुकी है। लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं इस घर में मजीद बोझ बनकर नहीं रह सकती। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सैयद ने पुख्तगी से कहा। आप क्या करेंगी? आप तो फिर चले जाएंगी। आपकी दुनिया वहां है, मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं कहीं नहीं जा रहा दन। मैंने अपना सारा कारोबार यहीं मुंतकिल करने का फैसला किया है। मैं अब यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। ये इंकिशाफ अदन के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स अपनी कामयाबी के लिए सब कुछ छोड़ गया था वो अब उसके लिए सब कुछ वापस ले आया है। उसी वक्त नीचे से आलिम साहब की पुकारने की आवाज आई। सैयद, सैयद, अदन, कहाँ हो तुम दोनों? नीचे आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों नीचे आए तो हॉल में सब जमा थे। आलिम साहब के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने एक फैसला किया है, आलिम साहब ने बुलंद आवाज में कहा। कल सैयब और अदन का निकाह नामा रजिस्टर करवाया जाएगा और अगले हफ्ते रुखसती होगी। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह हमारा खानदानी फैसला है। अदन ने देखा कि सारा और निमरा के चेहरे पर एकदम हवाइयाँ उड़ने लगी। ताईजान भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आलिम साहब के रोब के सामने खामोश हो गई। अदन ने एक नज़र सैयब पे डाली। सैयब उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब इल्तिजा थी, जैसे वो कह रहा हो कि मेरा साथ दो। अदन का जी चाहा कि वो चिल्ला कर कहे कि उसे ये मंजूर नहीं, कि उसे अभी वक्त चाहिए, लेकिन उसने देखा कि उसके बाप की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। वो अपने खानदान की इज्जत को नीलाम नहीं होने देना चाहती थी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बड़े अब्बू, अदन ने धीमी लेकिन वाज़ेह आवाज़ में कहा। पूरे हाल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आलिम साहब ने हैरत से उसे देखा। बेटा, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सैयद पहले मुझे ये साबित करें कि वो वक्तन बदल गए हैं। मैं किसी दबाव में आकर शादी नहीं करना चाहती। सैयद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे अदन की ये खुददारी पसंद आई। मुझे मंजूर है अब्बा। अदन को वक्त मिलना चाहिए। मैं इसे साबित करूंगा कि मैं वही सैयद हूँ जिसने उसे बचपन में वादा किया था।
یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں، سارا کی نئی چالیں اور سیب کی کوششیں، حویلی کی در و دیوار اب ایک نئی کہانی کی گواہ بننے والی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے، عدن اپنی ڈائری لے کر بیٹھی۔ اس نے لکھا، آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری خاموش دعا سن لی گئی ہے، لیکن کیا میں اتنی آسانی سے معاف کر سکوں گی؟ شاید نہیں۔ محبت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سیب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اسے عدن کا دل جیتنے کے لیے ابھی بہت پاپڑ بیلنے ہوں گے، اور وہ اس کے لیے تیار تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں ابھی تک پچھلے دن کی دعوت کا ہنگامہ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن اب اس رونق کی جگہ ایک پراسرار خاموشی نے لے لی تھی۔ عدن کے فیصلے نے پورے خاندان میں ایک نئی بحث چھوڑ دی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ حیران تھا کہ ایک خاموش اور فرمانبردار لڑکی نے اتنے بڑے مجمع میں اپنے لیے وقت مانگنے کی ہمت کیسے کر لی۔ اگلی صبح جب عدن کچن میں ناشتہ بنانے میں بیگم زہرا کی مدد کر رہی تھی تو تائی جان وہاں پہنچی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے صاف آثار تھے۔ زہرا، میں تو کہتی ہوں تم نے عدن کو ضرورت سے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پورا خاندان شادی کی تیاریوں میں ہے اور محترمہ کہتی ہے کہ انہیں وقت چاہیے۔ کس بات کا وقت؟ کیا یہ سیب کی توہین نہیں ہے؟ تائی جان نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے طنز کیا۔ بیگم زہرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آپا، بچی ہے، شاید تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے۔ آخر 5 سال بعد سیب لوٹا ہے، اسے مانوس ہونے میں وقت تو لگے گا۔ مانوس ہونے میں؟ زہرا بی بی، نکاح ہوا ہے ان کا، کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ باہر تو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید عدن کو شہر کے حوالے لگ گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ تائی جان کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ عدن نے چائے کی کیتلی زور سے چولہے پہ رکھی۔ تائی جان، اگر لوگوں کو باتیں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو انہیں کرنے دی۔ میرا فیصلہ میرا اپنا ہے اور بڑے ابو نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ سیب بھائی کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر باقی سب کو اتنے کیوں پریشان ہے؟ عدن کی آواز میں وہ پختگی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تائی جان نے اسے گھور کے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ بیگم زہرا نے پریشانی سے بیٹی کو دیکھا۔ عدن بیٹا، اتنا تلخ نہیں ہوتے، وہ تمہاری بڑی ہیں۔ امی، جب بڑے اپنی حد پار کرتے تو چھوٹوں کو دیوار بننا پڑتا ہے۔ میں صرف اپنی عزت نفس کا تحفظ کر رہی ہوں۔ عدن یہ کہہ کر ٹرے اٹھائے باہر صحن کی طرف چل دی۔ صحن میں دھوپ پھیل رہی تھی۔ سیب وہاں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ اخبار سے زیادہ سامنے لگے گلاب کے پودوں پر تھی۔ جیسے ہی اسے عدن کے پیروں کی چاپ سنائی دی، اس نے اخبار ایک طرف رکھ دی۔ چائے؟ عدن نے مختصر سے سوال کیا۔ شکریہ، مجھے امید تھی کہ تم آؤ گی۔ سیب نے مسکراتے ہوئے کپ تھاما۔ میں صرف ناشتہ دے رہی ہوں، کوئی خاص بات کرنے نہیں آئی۔ عدن نے رخ موڑنا چاہا لیکن سیب کی آواز نے اسے روک لیا۔ عدن، میں نے سوچا ہے کہ آج ہم باہر کہیں چلیں۔ شہر میں ایک نئی لائبریری کھلی ہے اور تم نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نئی کتابیں خریدنی ہیں۔ عدن کے قدم رک گئے۔ اسے کتابوں کا بہت شوق تھا اور سیب یہ بات جانتا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، گھر میں بہت کام ہے۔ کام کبھی ختم نہیں ہوتے عدن، اور ویسے بھی میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ سیب نے شرارت سے کہا۔ عدن نے اسے ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ آپ ہر بات میں بڑے ابو کو درمیان میں کیوں لے آتے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ان کی بات نہیں ٹالو گی۔ سیب نے چائے کا سپ لیا اور اپنی جیت پر مسکرایا۔ اسی دوران سارا بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سیب عدن کے نخرے اٹھا رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور کسی کو میسج کیا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب، سیب اور عدن، شہر جانے کے لیے تیار ہوئے تو سارا بھی تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ ارے سیب بھائی، آپ لوگ شہر جا رہے ہیں؟ کیا میں بھی ساتھ چل سکتی ہوں؟ مجھے کچھ ضروری میک اپ کا سامان لینا تھا اور یہاں گاؤں میں تو کچھ ملتا نہیں۔ سارا نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ عدن کا موڈ فوراً خراب ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ سیب نے ایک نظر عدن پر ڈالی جس کے چہرے پر ناگواری صاف تھی۔ سارا، ہم ذرا جلدی میں ہیں اور ہمارا کام کچھ ایسا ہے جس میں شاید تم بور ہو جاؤ گی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ شام کو چلے جانا۔ سیب نے بہت ہی نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ سارا کا چہرہ اتر گیا۔ لیکن بھائی، ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ بچپن سے تو تم اسی گاؤں میں پلی بڑھی ہو۔ سیب نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور عدن کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں خاموشی طاری تھی۔
سیب ڈرائیو کر رہا تھا اور عدن کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ سیب نے آخر کار خاموشی توڑی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ناراضگی کے لیے تعلق ہونا ضروری ہے، عدن نے وہی پرانا جواب دیا۔ سیب نے گاڑی ایک طرف روکی اور عدن کی طرف مڑا۔ تعلق تو ہے عدن، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ وہ بچپن کا نکاح، وہ 5 سال کا انتظار، وہ تصویر جو میرے پاس رہی، یہ سب کیا ہے؟ اگر میں تمہارے لیے اجنبی ہوتا تو تم آج میرے ساتھ یہاں نہ ہوتی۔ تم مجھ سے اس لیے لڑ رہی ہو کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تمہیں میری خاموشی سے دکھ پہنچتا ہے۔ عدن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت؟ سیب، محبت میں انسان دوسرے کو مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ان 5 سالوں میں کتنی بار میرا رشتہ آیا، کتنی بار لوگوں نے ابا کو تانے دیے کہ لڑکا باہر جا کے بھول گیا ہے۔ میں نے ہر بار آپ کا دفاع کیا، یہ سوچے بغیر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سیب نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن عدن نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سیب، مجھے ثابت کیجیے کہ میں آپ کی زندگی میں صرف ایک ذمہ داری نہیں ہوں۔ مجھے وہ عدن واپس چاہیے جو آپ کی جانے سے پہلے ہنستی مسکراتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں عدن، میں وہ سب ٹھیک کر دوں گا جو میں نے خراب کیا ہے۔ سیب کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی کہ عدن کا دل تھوڑی دیر کے لیے سکون پا گیا۔ شہر پہنچ کر انہوں نے لائبریری کا رخ کیا۔ عدن کتابوں کے درمیان اپنی دنیا میں کھو گئی۔ سیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ عدن کتنی سادہ اور کتنی گہری سوچ والی لڑکی ہے۔ وہ اسے دنیا کی تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں رکے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ سیب کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیب نے غصے سے پوچھا۔ دوسری طرف سے کیا آواز آئی عدن نہیں سن سکی، لیکن سیب کی پریشانی نے صاف ظاہر تھی۔ نہیں، تم ابھی وہاں سے چلے جاؤ، میں گھر پہ بات کروں گا۔ سیب نے فون بند کر دیا اور گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کام کا ایک مسئلہ تھا۔ سیب نے بات ٹال دی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی فکر عدن سے چھپ نہ سکی۔ جب وہ واپس حویلی پہنچے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا اور عالم صاحب اس سے بہت ہی غصے میں بات کر رہی تھی۔ تائی جان اور سارا ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عدن نے دیکھا کہ سیب کے قدم رک گئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سیب، آؤ ذرا ادھر، دیکھو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عالم صاحب کی آواز گونجی۔ وہ شخص اٹھا اور سیب کی طرف دیکھ کر بولا، ارے سیب یار، تم تو یہاں آ کر غائب ہی ہو گئے۔ وہاں ہمارا کاروبار مشکل میں ہے اور تم یہاں شادیوں کی تیاری کر رہے ہو۔ اور یہ محترمہ کون ہے؟ اس نے عدن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری منگیتر ہے، سیب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ منگیتر؟ لیکن وہاں لندن میں تو سب کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، اس شخص نے شرارت سے کہا۔ سارا نے فوراً لقمہ دیا۔ لندن میں کیا کہانی تھی، ہمیں بھی تو بتائیے نا۔ عدن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی نیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ شخص سیب کا پرانا دوست تھا، لیکن اس کا یہاں آنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کسی سازش کا حصہ لگ رہا تھا۔ ابا، یہ صرف میرا ایک ملازم ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ سیب نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ ملازم؟ سیب، میں تمہارا پارٹنر ہوں، بھول گئے؟ اور لندن والی اس لڑکی کا کیا ہوا جو تمہارے لیے پاگل تھی؟ اس شخص نے ایک اور بم پھوڑا۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ عدن نے ایک نظر سیب پر ڈالی، جس کی آنکھیں شرمندگی یا غصے سے جھک گئی تھی۔ عالم صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ سیب، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ عالم صاحب نے دھاڑ کے پوچھا۔ ابا، بات وہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہا ہے، میں سب کچھ واضح کر سکتا ہوں۔ سیب نے قدم آگے بڑھایا، لیکن عدن اب مزید نہیں سن سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا اعتبار ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سارا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھیجا ہوا مہرا اپنا کام کر چکا ہے۔ عدن نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اسے سیب کی وہ تصویر یاد آئی جو اس نے آج دکھائی تھی۔ کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا واقعی لندن میں کوئی اور لڑکی تھی؟ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عدن، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ یہ سیب تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے مجھ سے پھر جھوٹ بولا، عدن نے چلا کر کہا۔ عدن، وہ شخص سارا نے بلوایا ہے، وہ صرف ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی میری صرف ایک کولیگ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جھوٹ، سب جھوٹ، آپ نے ہمیشہ سچ چھپایا ہے۔ سیب وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم سچ نہیں سن لیتی۔ حویلی میں اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا تھا۔
ایک طرف سارا کی سازش کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی تو دوسری طرف سیب کی سچائی داؤ پر تھی۔ عالم صاحب نے اس اجنبی شخص کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن شک کا جو بیج بو دیا گیا تھا وہ اب جڑ پکڑ چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہی تھی، لیکن حویلی کے کسی فرد کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ عدن کمرے کے اندر ٹوٹ رہی تھی اور سیب باہر اپنی صفائی دینے کے لیے منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سیب نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور ٹھہراؤ تھا۔ عدن، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تم مجھ سے ناراض رہو، مجھ سے بات نہ کرو، لیکن کم از کم اس حقیقت کو تو جان لو جو تم سے چھپائی گئی ہے۔ میں تمہیں وہ خط دکھانا چاہتا ہوں جو اس شخص نے سارا کو لکھے تھے۔ اندر خاموشی رہی، پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ عدن کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سیب نے خاموشی سے چند کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ عدن نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ وہ سازش ہے جو تمہارے اپنے ہی گھر میں تیار ہو رہی تھی۔ اس شخص کا نام جاوید ہے، وہ میرا پارٹنر نہیں بلکہ وہاں ایک معمولی کلرک تھا جسے میں نے بدعنوانی کی وجہ سے نوکری سے نکالا تھا۔ سارا نے اسے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈھونڈا اور یہاں بلانے کے لیے اسے پیسے دیے۔ عدن نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیغامات پڑھے جو سارا اور جاوید کے درمیان ہوئے تھے۔ سارا نے اسے واضح ہدایت دی تھی کہ اسے کب آنا ہے اور کیا بات کرنی ہے تاکہ سیب اور عدن کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اور وہ لڑکی؟ عدن نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ سیب نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ لڑکی میری باس کی بیٹی تھی جس نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ میرے دل میں صرف تم تھی۔ جاوید نے اسے بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ عدن، اگر میں غلط ہوتا تو کیا میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر یہاں واپس آتا؟ میں وہاں بہت ہی آرام سے رہ سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنا تھا کیونکہ میرا سکون تمہارے قدموں میں تھا۔ عدن کے ہاتھ سے وہ کاغذ گر گئے۔ اسے اپنی ہی کزن پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گر سکتی ہے۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر جوتوں کی آواز آئی۔ عالم صاحب، تائی جان اور سارا وہاں پہنچ چکے تھے۔ سیب، یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو؟ عالم صاحب نے غصے سے کہا۔ ابا، تماشا میں نے نہیں، آپ کی اس بھتیجی نے لگایا ہے۔ سیب نے وہ کاغذات اٹھا کر عالم صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ دیکھیے کہ سارے نے کس طرح ایک باہر کے آدمی کو بلا کر ہماری عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ عالم صاحب نے جیسے جیسے وہ پیغامات پڑھے ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تائی جان نے سارا کی طرف دیکھا جب خوف سے کانپ رہی تھی۔ سارا، یہ کیا ہے؟ عالم صاحب نے دھاڑ کے پوچھا۔ سارا کے پاس اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑے ابو، میں سیب بھائی کو پسند کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ عدن سے شادی کرے۔ مجھے لگا کہ اگر سیب بھائی کی برائیاں سامنے آئیں گی تو آپ ہی رشتہ ختم کر دیں گے۔ تائی جان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عالم صاحب نے ایک زوردار تھپڑ سارا کے منہ پہ رسید کیا۔ تم نے صرف ایک رشتہ نہیں توڑنا چاہا، تم نے اس خاندان کی ساکھ پر حملہ کیا، تم نے ایک غیر مرد کو اس گھر میں بلایا۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ تائی جان نے روتے ہوئے عالم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی تھی، عالم صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ سارا کو ابھی اسی وقت شہر اس کے تایا کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ یہاں مزید ایک پل نہیں رہے گی۔ اور عالم بھائی، آپ بھی اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سارا کو روتے ہوئے وہاں سے لے جایا گیا۔ جب سب چلے گئے تو وہاں صرف سیب اور عدن رہ گئے۔ فضا اب بوجھل نہیں تھی بلکہ ایک شفایت کا احساس ہو رہا تھا۔ سیب نے عدن کی طرف دیکھا۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں؟ عدن نے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دی سیب، میں نے آپ پر شک کیا، میں حالات کی تلخی میں اتنی کھو گئی تھی کہ آپ کی آنکھوں کی سچائی نہیں دیکھ سکی۔ نہیں عدن، غلطی میری تھی، مجھے تمہیں شروع سے سب بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا، اس لیے دوسروں کو چراغ جلانے کا موقع مل گیا۔ سیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار عدن نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ کیا ہم اب ان 5 سالوں کی تلخی کو بھلا سکتے ہیں؟ سیب نے دھیمے سے پوچھا۔ عدن کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ آئی۔ شاید وقت لگے، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر یہ راستہ طے کر لیں گے۔ حویلی میں اب ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں اور رشتوں کی بنیاد اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ عالم صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع کی جائیں، لیکن اس بار کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ دونوں کی رضامندی شامل تھی۔ عدن نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ سیب کی خاموشی میں بھی اس کے لیے ایک پناہ گاہ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شام کے وقت سیب اور عدن لان میں بیٹھے تھے۔ ہر طرف سکون تھا اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔
تمہیں پتہ ہے ادن، وہاں لندن میں جب میں بہت تھک جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ایک دن ہم ایسے ہی ساتھ بیٹھیں گے اور میں تمہیں وہ سب قصے سناؤں گا جو میں نے وہاں لکھے تھے۔ حویلی کی فضا آج خوشبو اور روشنیوں سے مہک رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں لگی تھیں اور پھولوں کی سجاوٹ نے گھر کو ایک پرستان بنا دیا تھا۔ سیب اور عدن کی شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا، لیکن اس بار حسد کی جگہ خوشی اور اپنائیت نے لے لی تھی۔ سارا کے جانے کے بعد گھر کی فضا بہت ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ عدن اپنے کمرے میں دلہن بنے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری کام والا جوڑا اس کی حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماتھے پر دھمکتا ٹیکا اور آنکھوں میں شرمیلی سی چمک تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمام تلخیاں اور دوریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی ماں نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی بلائیں لیں۔ ماشاء اللہ میری بیٹی بالکل پری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بیگم زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ باہر سے بینڈ باجے اور ڈھول کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سیب بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی اور کلی کی لگی پگڑی میں بے حد وجیحہ اور شاہانہ لگ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب بہت ہی سادگی اور وقار کے ساتھ مکمل ہوئی۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا تو عدن نے دھیمی لیکن پورے اعتماد آواز میں قبول ہے کہا۔ اس ایک جملے نے 5 سال کے انتظار کو ایک خوبصورت منزل دے دی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے گھر میں ایک اداسی سی چھا گئی۔ عدن اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ عالم صاحب نے سیب کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میری بیٹی اب تمہاری امانت ہے، اس نے بہت ہی صبر کیا ہے، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ سیب نے بہت ہی احترام سے ان کا ہاتھ چوما۔ ابا جان، آپ بے فکر رہیں، عدن میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کو کبھی آنسو نہیں دوں گا۔ سیب عدن کو لے کر حویلی کے اس حصے میں آیا جو خاص طور پر ان کے لیے سجایا گیا تھا۔ کمرہ گلابوں کے پھولوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے مہک رہا تھا۔ عدن بیڈ پر بیٹھی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی کیونکہ آج وہ تمام دیواریں گر چکی تھیں جو ان کے درمیان حائل تھی۔ سیب کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ اس نے عدن کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عدن نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں پتہ ہے عدن، میں نے ان 5 سالوں میں ہر رات اسی لمحے کا خواب دیکھا تھا۔ سیب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ عدن خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے کی سرخی اور اس کے جذبات کا پتہ دے رہی تھی۔ سیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تڑپایا ہے، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ صرف تمہارے نام ہوگا۔ اب ہمارے درمیان کبھی کوئی خاموشی نہیں آئے گی۔ عدن نے نظریں اٹھا کر سیب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی گلہ نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت اور اعتبار تھا۔ مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے سیب، آپ کا یہاں ہونا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ سیب نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ اس میں ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی تھی جس پر ان دونوں کے نام کا پہلا حرف لکھا تھا۔ یہ اس نئی زندگی کے آغاز کا تحفہ ہے جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ اس نے انگوٹھی عدن کی انگلی میں پہنائی اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کمرے کی مدھن روشنی میں ان دونوں کے سائے دیوار پر ایک ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ باہر چاندنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، جیسے وہ بھی اس ادھوری کہانی کے مکمل ہونے پر گواہی دے رہی ہو۔ عدن نے اپنا سر سیب کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ کبھی کبھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی کٹھنائیاں ضروری ہوتی ہیں، تاکہ جب منزل ملے تو اس کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ ہو۔ وہ رات دو روحوں کے ملن کی رات تھی جو برسوں سے ایک دوسرے کی تلاش میں تھی۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار چکی تھی۔ سیب عالم اور عدن زہرا اب ایک نئی اور خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔